بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کا واقعہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو کس طرح موت آئی، وہ کیسے وفات پا گیا۔ اگر اس واقعے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت شیش ولی عہد ہوئے اور اللہ کے احکامات کو عام کرتے ہوئے عبادت الہی میں وقت صرف کرتے۔ روایات ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ کے احکامات کو لوگوں کو سناتے اور انہیں اللہ کی طرف بلاتے۔ حضرت شیش علیہ السلام نے بنو قابیل میں بھی دعوت تبلیغ کا کام کیا، جس سے چند لوگ ان میں سے بھی احکامات خداوندی کی پیروی کرنے والے ہوئے، اور بعد میں شیطان نے بنو قابیل کو بہکا کر ان کو شہید کروا دیا، اور بعد اس کے بت پرستی کی ابتدا ہوئی۔ جب حضرت شیش علیہ السلام 165 سال کے ہوئے تو آپ کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام آپ نے انوش رکھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت انوش سے حضرت اخنوخ پیدا ہوئے، جو حضرت آدم اور حضرت شیش علیہ السلام کے بعد اللہ کے تیسرے نبی بنے۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ آپ ہی ہیں۔ کپڑوں کو سینے اور سیلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ سے ہوئی ہے۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے اور علم سکھانے والے آپ ہی ہیں۔ یہ سب کام آپ سے ہی شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صفیں نازل فرمائیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا درس دیا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب ادریس ہو گیا، اور آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا اصلی نام معلوم ہی نہیں۔ قرآن مجید میں آپ کا نام ادریس ہی ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ بخاری و مسلم حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج میں حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ محترم ناظرین، حضرت کعب اخبار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ ہر روز پرہیز سیتے تھے اور ہر دم سینے میں تسبیح پڑھتے تھے اور کسی سے سلائی کی اجرت نہ لیتے تھے۔ تمام امرالی سے آدمی کی صورت بن کر مہمان کے طور پر رات کو حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچے۔ اس نے پوری رات آپ سے گزاری۔ دوسرا دن ہوا، آپ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ پھر شام ہوا، افطار کے وقت آپ پہنچا۔ افطار کے وقت آپ کا کھانا بہشت سے آتا، جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا پھر بہشت میں چلا جاتا۔ اس دن کا کھانا جب آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا، لیکن مسافر نے کچھ نہ کھایا اور قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ اگلے دن حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے مسافر، تو میرے ساتھ چل کر خدا کی قدرت دیکھ۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکلے۔ جاتے جاتے ایک گیہوں کے کھیت میں جا پہنچے۔ حضرت ملک الموت نے کہا کہ چلو چند خوشے گیہوں کے لے کر دونوں کھاتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ عجیب ہے، رات کو تو نے حلال کھانا کھایا اور اب حرام کھانا چاہتا ہے۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ دوسرے باغ میں پہنچے اور وہاں بھی انگور دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا قصد کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ تصرف ملک غیر میں حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ بیگانے بکری کو ذبح کر کے کھانا حرام ہے۔ اسی طرح 3 روز تک دونوں باہمی گفتگو کرتے رہے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو لگا کہ یہ شخص بنی آدم سے معلوم نہیں ہوتا تو سوچنے لگا کہ یہ شخص کون ہے، اور فرمایا کہ خدا کے واسطے ظاہر تو کر، تم کون ہو؟ مسافر بولا میں اسرائیل ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کیا سب مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو؟
انہوں نے کہا کہ ہاں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ تم شاید میری جان قبض کرنے آئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو تمہارے ساتھ خوش طبعی کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے، کیا اس عرصے میں بھی تو نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ وہ بولے ہاں۔ اس نے کہا کہ کل جان قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسا ہے جیسے تمہارے دونوں ہاتھوں کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہو، یعنی جس کی اجل آتی ہے اللہ پاک کے حکم سے ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ اور بولا کہ اے ادریس علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ برادری کروں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجھ سے رشتہ برادری کروں گا، لیکن ایک بار موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں۔ کہ موت کا مزہ کیسے ہوتا ہے؟ تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ ملک الموت نے اس حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی اور آپ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ چنانچہ یہ بھی کیا۔ جہنم کو دیکھ کر آپ نے داروغہ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس دروازے سے گزرے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ۔ وہ آپ کو جنت لے گئے۔ آپ دروازوں کو کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا کہ اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے آئیں۔ آپ نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، تو میں موت کا مزہ چکھ چکا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہے، تو میں گزر چکا ہوں، اب میں جنت پہنچ گیا ہوں۔ اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ جو جنت میں داخل ہوئے اسے جنت سے نکالا نہیں جاتا۔ اب مجھے جنت سے نکلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی بھیجی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا میرے اذن سے کیا، اور وہ میرے ہی اذن سے جنت میں داخل ہوئے، لہذا تم انہیں چھوڑ دو، وہ جنت میں ہی رہیں گے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہی ہے اور وہ وہیں زندہ ہیں۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔